اور پھر بالخصوص محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، مومنوں کی مائیں، اور بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں جو بھی متائن ڈالے گئے ان کا دفاع کرتے ہوئے بلا خوف و خطر جس گلے کو ہم نے اپنے ہوش سنبھالنے سے یہی بول بولتے سنا، کل وہ رات آواز بند ہو گئی ہے۔ حضرات اس وقت ہم سن رہے تھے کہ اہلیہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں اور قاری صاحب ہسپتال میں ہیں۔ جنازہ مغرب کے بعد رکھا گیا، ڈاکٹروں کے مشورے سے کہ چلے شاید شرکت ہو جائے، دن کو 5 بجے رکھا گیا، لیکن اللہ کے فیصلے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد مالک نے اس ہستی کو بھی بلایا کہ جن کے بارے میں ہمارے کانوں کی رائے، ہماری آنکھوں کی نظر، ہمارے وجود اور انگ انگ کی یہ گواہی یقیناً اس مرد مجاہد کے لیے کہ جس نے دن رات ایک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی، پیغمبر کے صحاب کی دفاعی پوزیشن پہ خود کو لا کر کے ایک ایک پل دفاع میں گزارا۔ حضرات بیٹے بتا رہے تھے 2-3 دن پہلے تہجد کی نماز میں فارغ ہونے کے بعد کہنے لگے، اللہ مرنا تو ہے ہی، پوری زندگی امی عائشہ کے دفاع میں گزری ہے، میرے مالک ان کی وفات کے دن کا دن ہی نصیب کر دے۔ لے قاری صاحب سنتے تھے ہم کہ لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ہم آپ کو رب کے حوالے اللہ کی سپرد کرتے ہیں۔ حضرات شاید زندہ ہوں تو ہم محسوس نہیں کرتے، اللہ نے ان کے ساتھ تھوڑا بہت جو بھی زندگی میں ہوا سٹیج کا سفر دیا، مہربان بھی پایا، مشفق بھی پایا، مربی بھی پایا۔ الہ العالمین بشری لغزشوں کو معاف فرمانا، اور ان کی دعائیں جیسے یہاں قبول ہوئی ہیں، الہ العالمین ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرماتے ہوئے اللہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور اپنی ماں کی عزت اور ناموس کے لیے سدا تڑپتی، بلکتی، روتی، بولتی اور دناتے لوگوں کے جواب میں کھڑی ہوئی۔ اللہ اس زبان کو مبارک کر کے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جنتوں کا مہمان بنا دے۔ حضرات میں آج جنت کے حوالے سے احباب کو کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن دنیا میں رہ کے لوگوں کو آخرت کماتے دیکھا ہے تو یہ وہ ہستی ہے۔ میں 89 میں فیصل آباد میں آیا، جس آواز کی گونج، ترنم، حسن، وقار، روب دبدبا، دلائل، استدلال اور بار بار اس کا ریپیٹ ہونا فضا میں گونجتا تھا، ان میں چڑھا ہوا ایک نام، سٹیج کی دنیا کا بے تاج بادشاہ الشیخ مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی۔ پتا چلا کہ شیخ کالونی میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 ہی لوگوں کے پیچھے سفر کر کے جمعہ پڑھا، ایک قاری عبدالحفیظ صاحب کی مسجد میں اور ایک قاری یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہما، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے نقش قدم پہ چلا۔ حضرات جنازے کا اعلان ہو چکا ہے، آپ احباب جانتے، 5 بجے انشاءاللہ شیخ کالونی محمدی مسجد میں، لیکن میں جو تذکرے کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں یاد رکھیے، آج قاری صاحب اپنے ساتھ کچھ لے جانا بھی چاہیں تو کوئی نہیں بھیجے گا۔ 3 محبین آپ اور میں، ہمارے دلوں کی دھڑکن، جو بھی دینا چاہیں سوائے دعاؤں کے، سوائے اس کے کہ ہم ان کے صدقہ جاریہ ہیں،
जब जब भी इस कायनात में कोई अम्मी आयशा का दिफा करेगा और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्टेज के ऊपर कोई खतीब बोलेगा, पीछे वो आवाज गूंज रही होगी कि उन बदबख्तों पे जिन्होंने ये अंदाज अपनाए, लोइनु लोइनु, लानतों की बरसात है उन पे। और ये हस्तियां रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ने इनको कामयाबियों से, अपनी रजाओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। जन्नतें तैयार हैं, जन्नतों की खुशखबरियां उनके लिए कायनात की सच्ची हस्ती मोहम्मद रसूल सल्लम ने दी है। हजरात, हमारी दुआएं, हमारी मुनाजात, आखिरी चीज उनके लिए इस दुनिया में जनाजा और जनाजे में इखलास के साथ दुआएं हैं। कोई शक नहीं उन तक पहुंचेंगी, लेकिन दुनिया का माल तो नहीं ले जा सकते। शेख कॉलोनी के सारे शेख मिल जाएं, पाकिस्तान भर के सारे चाहने वाले मुहिब्बीन मिल जाएं, दुनिया भर के सारे मालदार मिल जाएं, उनकी कब्र में उनके अमल ने जाना है। हजरात, बड़ी बड़ी हस्तियां यहां से चली गई। मैं रात ही पढ़ रहा था, दुनिया के दो बड़े मालदार लोग, उनकी जिंदगी, आखिरी दिन, अय्याम और बुढ़ापा, किस कदर दुनिया कमाई। टाटा कंपनी, इंडिया, मालिक उसका नाम बनाने वाला, मगर जब बुढ़ापे में गया तो कहता है कि अब आगे कुछ नहीं है, दुनिया बहुत है, लेकिन जिस सफर पे जाने वाला हूं, जिस्म जवाब दे रहा है, लाहिर हो रहा हूं, जो दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज थी खा ली, अब तो वजूद भी वो कबूल नहीं करता। पता नहीं आगे क्या बनेगा, आगे क्या बनेगा। यूरोप के एक बहुत बड़े नामी गिरामी मालदार बंदे को सहले समंदर पे बैठे देखा। भाई क्यों परेशान हो? कहा यहां से सफर कर रहा हूं, आगे जैसे समंदर के पानी में कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे अपने मुस्तकबिल में कुछ नहीं दिख रहा। हजरात, ये मोमिन है, ये कलमा गो है, ये मुवाहिद है, ये अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला है, कि जिसका यकीन ये होता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, मेरा आज इतना बेहतर नहीं बेशक, लेकिन मेरा कल बहुत अच्छा है, मेरा कल इंशाअल्लाह अच्छा है, मेरा मुस्तकबिल अच्छा है, मेरा आने वाला दिन अच्छा है, मेरी कल की जमा पूंजी अच्छी है, मेरी कल की कमाई अच्छी है, मैंने यहां रह के अपनी आखिरत को नहीं भुलाया। अल्लाह ताला जिस सूरत को हम हर जुमा पढ़ते हैं, मालिकुल मुल्क फरमाते हैं कि लोगों, एक बात याद रखिए, हमने तुम्हारे लिए ये जो आखिरत बनाई है, ये आखिरत ही तुम्हारे लिए बेहतर है। वल आखिरतु खैरुम व अबका, खैर ऐसा सीगा है कि जिसमें सारी चीजें इकट्ठी कर ली जाएं तो जिसे खैर कहा जाएगा वो उन सारी चीजों की भलाइयों से ज्यादा बढ़ के भलाई वाली और खैर वाली होगी। अफ़अलु तफ़ज़ील, सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर, दोनों में अच्छाई है, लेकिन बेस्ट अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों, ये आखिरत तुम्हारे लिए बेस्ट है। वह अब का, जिसका कुछ भी जाय नहीं होगा, सब कुछ बाकी रहेगा, और ये दुनिया इसका रहना कुछ नहीं। पहाड़ उड़ा दिए जाने हैं, जमीन की बिसात लपेट ली जानी है, सितारे झाड़ दिए जाने हैं, और निजाम शमसी को ब्लैक होल्स में बंद कर दिया जाना है, निजाम तबाह बर्बाद कर दिया जाना है, पानियों को आग लगा दी जानी है, समंदर बिफर जाने हैं, हर तरफ शोले होने हैं, इंसान पतंगे बन जाने हैं, फना ही फना है, मट्टी में मिलना है। लेकिन तेरी आखिरत, तेरा कल, वही सदा रहने वाली है, अच्छी हुई या बुरी हुई। लेकिन इंसान की एक फितरत है, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा, लोगों तुम नेट कैश को पसंद करते हो, तुम्हें नकद अच्छा लगता है, तुम्हें उधार पसंद नहीं, क्योंकि आखिरत का मुआमला उधार है। और ये दुनिया
یہ فوری نقد ملتا ہے، اور انسان اس کاروبار کو پسند کرتا ہے جس میں ادھار نہ ہو، نقد زیادہ چلے۔ اوے دنیا کو پسند کرنے والوں، اپنی آخرت کے لیے کچھ ادھار کر لو۔ ادھار کس سے کرنا ہے؟ اللہ کو قرض حسنہ دے دو، رب کو کچھ تھوڑا بہت پیش کر دو، تمہارا رب بڑھا بڑھا کے اتنا کچھ کر دے گا۔ مجھے ابھی سوال آیا ہے کہ بانڈ ہم محنت سے کماتے ہیں، محنت کے پیسے سے خریدتے ہیں، اگر بانڈ لے لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ اس کے انعام کے اندر لوگوں علماء نے جواز کا فتویٰ دیا اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے پیسہ محنت کا، حق حلال کا، کمائی کا، قیامت کے دن پوچھا جانا ہے ان مالہ من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا؟ اللہ جی محنت کر کے حق حلال خون پسینے کی کمائی سے کمایا، ٹھیک ہے زبردست، وفیما انفقا، لگایا کہاں تھا؟ یہ بھی سوال ہونا ہے۔ اللہ بانڈ خریدا تھا، بھائی کیوں خریدا تھا؟ لالچ تھا کوئی انعام نکل آئے، کوئی لاٹری لگ جائے، کوئی قسمت پوری نکل آئے، کوئی نمبر لگ جائے، پھر مارا پھرا، لیکن ہوا کیا؟ اس کا نہیں لگا، ساتھ والا ایک نمبر پہلے کا لگ گیا، سر پکڑ کے بیٹھا، جھٹکا لگا اور دل فیل ہو گیا، موت کے منہ میں چلا گیا، بیماری میں چلا گیا، افسوس کرتا رہا، معلوم نہیں کیا کیا ہوتا رہا، جوئے کی شکل بنی، آسانی کا رستہ ڈھونڈا، کسی کو مل گیا کسی کو نہیں مل گیا۔ اللہ کہتے ہیں سن، یہ تو دنیا کے بانڈز ہیں، میرے رستے میں صرف 1 درہم خرچ کر یا دینار خرچ کر، 1 روپیہ خرچ کر، تھوڑا لے کے آ، کھجور پوری نہیں، آدھا ٹکڑا لے کے آ، مخلص ہو کے، توحید والا ہو کے، شرک سے بچ کے، میرے پیغمبر کی سنت اور شرطوں پہ پورا کر دے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا نمبر نہ لگے، تو کوئی بھی ہو، جب آئے ایک دفعہ سبحان اللہ بول، صدق دل سے بول، وہ جنت جو ٹینڈر پڑی ہے، میں تیرے نام کا درخت لگا کے، میری کی ہوئی رجسٹری میں ہیر پھیر نہیں، میرے کیے ہوئے انتقال میں دھوکہ نہیں، درخت لگے گا نام تیرا ہوگا، 100 سال عربی النسل گھوڑا دوڑانا، جہاں تک وہ دوڑے الاٹمنٹ تیرے نام ہوگی، یہ جنتیں تیری ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لوگوں جو مجھ سے ڈر گیا، خوف کھا گیا، اور ڈرے گا کون؟ میں جنگل میں ہوں، اکیلا ہوں، اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہاں شیر رہتا ہے۔ حضرات خوف تو پیدا ہوگا، ڈر تو ہوگا، روب تو ہوگا، نفسیات پہ تناؤ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ ذہن میں آئے گا، بچاؤ حفاظت تدابیر کے لیے کچھ مجھے ساتھ لینا ہوگا۔ اگر شیر ایک چھوٹا سا جانور جس جیسے رب نے کروڑوں بنا ڈالے، اس کا اتنا خوف ہے، تو جس نے پوری کائنات کو پاور دی ہے، سوچ بندے کبھی، جس نے نظام شمسی کو طاقت دی، جس نے تیرے لیے پانی کو بنایا، صرف پانی کو دیکھ لے تو اللہ کی ہیبت قائم ہو جاتی ہے۔ سونامیوں سے ڈرتے ہیں، سمندروں میں دل دہلتے ہیں، لہریں پہاڑوں سے بھی اونچی بن جاتی ہیں، بحری بیڑے ڈول جاتے ہیں، لوگوں بندے لڑکھڑاتے ہیں۔ دنیا کا 3 حصے پانی، 4تھا حصہ زمین بنائی، تیرے پینے کے لیے بنایا، پھر اس کو نمکین بنایا، اور نمک کیوں ڈالا؟ کہ اس میں بھی کروڑوں اربوں خربوں زندگیاں ہیں کہ جن کو رب نے زندہ بھی رکھنا ہے، مرنا بھی ہے، بدبو پیدا نہ ہو، سڑاند پیدا نہ ہو، اور اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں بنے۔ اللہ ہم نے پینا ہے، بندو تمہارا بھی بندوبست ہے، سورج سے ابال کے ہیٹ دلا کے، بھاپ کھڑی کر کے، ہلکی کر کے، نمک کو بھاری کر کے نیچے بٹھا کے، تیرے لیے پانیوں کو چلا کے، بادلوں سے تیرے گھروں میں، علاقوں میں، بستیوں میں بسا کے، اضافی سٹوریج تیرے لیے پہاڑوں پہ گرا کے، گلیشیر بنا کے، اور سورج کو دور کر کے، برف جما کے، جتنی جتنی ضرورت ہے پگھلا کے، میں تیرے تک پہنچانے والا اتنا بڑا نظام رکھتا ہوں۔ کبھی پانی پی کے بھی تجھے احساس نہیں ہوا کہ میں کتنا بڑا ہوں؟
पानियों से डरे, गोते से डरे, रब से न डरे। आग से खौफ आए तुझको, जल जाऊंगा, आग को जलाने की तासीर देने वाले से न डरे। जहन्नम को जो तेरे लिए तैयार की जा रही है सिर्फ बदअमलियों की वजह से, और पहले बताया गया है उस रब का खौफ ना आए, तकवा ना आए, तो जरा सोच कब लौटेगा। जहन्नम मैंने बंद की हुई है तेरे लिए कि मुझे तुझे जलाना मकसूद नहीं, डराना और समझाना मकसूद है। उकबा बना, आखिरत पे तवज्जो दे। मेरी ताकतें पहाड़ों को देख के तेरे दिल दहले। जिसने बनाया डर नहीं आता, जमीन की वुसअतें देख के तू कहे कि क्या बात है, लेकिन मुझे अल्लाह अकबर को कभी सोच के मेरा तसव्वुर ला के तेरे दिल में हैबत, खुशू, खुजू, डर, तकवा, लिल्लहियत पैदा नहीं हुई। लौटा, मौका है हजरात, इस आखिरत के लिए आप और मैं मुखलिस होकर तैयार हूं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to